ناظرین، سسی پنو ایک مشہور لوک زندگی کہانی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی بیوی کی ہے جو اپنے محبوب شوہر کی تلاش میں ہر قسم کی مشکلات میں سے گزرتی ہے، جسے حریفوں نے اس سے جدا کر دیا تھا۔ پنو، جس کا پورا نام میر پنو خان میر علی خان کا بیٹا تھا، جو کہ بلوچستان کے ایک مشہور قبیلے ہوت کا سردار تھا۔ سسی بمبور کے ایک راجا کی بیٹی تھی۔ اس کی پیدائش پر نجومیوں نے راجا کو کہا کہ یہ لڑکی شاہی خاندان کے لیے بدشگونی ہے۔ چنانچہ راجا نے لڑکی کو ایک لکڑی کے صندوق میں ڈال کر دریائے سندھ میں بہا دیا۔ صندوق بمبور کے ایک گاؤں کے ایک بے اولاد دھوبی کے ہاتھ لگا، جس نے لڑکی کو خدا کا عطیہ سمجھ کر اپنی اولاد کی طرح پالا۔ سسی جب جوان ہوئی تو اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیل گئے۔ پنو نے جب سسی کے بارے میں سنا تو اس سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا، جس پر نوجوان شہزادے نے بمبور کا سفر کیا۔ اپنے کپڑے دھلوانے کے بہانے سسی کے باپ کے پاس آیا، جو کہ ایک دھوبی تھا۔ اس کے گھر پر سسی کو پہلی نظر دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا۔ سسی کا باپ سسی کو اپنی ذات میں بیاہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے پنو سے یہ ثابت کرنے کو کہا کہ وہ ایک دھوبی ہے۔ شہزادہ چونکہ دھوبیوں کے کام سے ناواقف تھا، اس لیے وہ صاف کپڑے دھونے میں ناکام رہا۔ اس کا حل اس نے یوں نکالا کہ ہر کپڑے کی جیب میں اس نے ایک سونے کا سکہ ڈال دیا، جس پر تمام گاؤں والوں نے اس کی دلائی کی تعریف کی، اور یوں سسی کا والد اسے اس سے بیاہنے پر تیار ہو گیا۔ ناظرین، پنو کا والد اور اس کے بھائی اس کی شادی کے خلاف تھے، اور اپنے والد کے کہنے پر پنو کے بھائی بمبور آئے تاکہ اسے اس شادی سے منع کیا جا سکے۔ بھائیوں نے پنو کو سمجھایا اور دھمکایا، لیکن پنو کسی بھی طریقے سے نہ مانا۔ انہوں نے دوسرا طریقہ اپنایا۔ بظاہر وہ پنو کی شادی کے لیے رضامند ہو گئے اور پنو کی شادی میں شریک بھی ہوئے، جہاں انہوں نے پنو کو بہت زیادہ شراب پلائی، جس سے وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گیا۔ وہ لوگ پنو کو باندھ کر ایک اونٹ پر لاد کر اپنے اباہی علاقے کیچ مکران لے آئے۔ اگلی صبح جب سسی کو احساس ہوا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، تو وہ غصے اور غم کی کیفیت میں ننگے پاؤں کیچ مکران کی طرف چل دی۔ سفر میں اسے خشک ریگستان سے گزرنا پڑا، مگر اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ تمام سفر میں وہ پنو پنو پکارتی رہی۔ انتہائی پیاس کی حالت میں اسے ایک گدڑیا ملا، جس نے اسے پانی پلایا۔ گدڑیا کی نیت اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے خراب ہو گئی۔ سسی وہاں سے بھاگی اور رب سے دعا کی کہ اسے چھپا لے۔ خدا نے اس کی دعا سنی، زمین شک ہوئی اور وہ اس میں سما گئی۔ سسی نے اپنے آپ کو پہاڑوں کی ایک وادی میں دفن پایا۔ اگلی روز جب پنو کو ہوش آیا تو وہ بھی سسی سسی پکارتے ہوئے بمبور کی طرف بھاگا۔ راستے میں اس کی ملاقات اسی گدڑیے سے ہوئی، جس نے اسے سارا ماجرا سنایا۔ پنو نے اپنے رب سے بھی وہی دعا کی۔ ایک بار زمین پھر شک ہوئی اور پنو بھی اس میں سما گیا اور اپنے آپ کو اس پہاڑی میں دفن پایا جہاں سسی دفن تھی۔ یہ افسانوی قبر آج بھی موجود ہے۔ شاہ عبد اللطیف بٹائی نے اس قصے کو منظوم کیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔